تو دراصل یہ اس بحرانوں کی وجہ سے چیلنجز اتنے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو ہماری قیادت ہے وہ آگے رسپانس نہیں کر رہی. جی بات یہ ہے کہ وہ تو میں نے پہلے ہی اس کا تذکرہ بھی کر دیا اپنے الفاظ میں کہ کرائسس ہے، بٹ کرائسس کو مینجمنٹ کے لیے وہ قیادت نہیں ہے، وہ ڈائنامزم نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے. دیکھیں جستجو بہت اہم چیز ہوتی ہے. پہلے دل میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ انٹلیکٹ آتی ہے، اس کا جستجو اور انٹلیکٹ کا کمبینیشن بنتا ہے، اسے انیشیٹو لیتے ہیں آپ. یہ ساری چیزوں کا فقدان ہے. یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست سب سے اچھا کاروبار، سب سے منافع والا کاروبار ہے کہ آپ اپنا M&A کی ڈسک لگا لیں، گاڑی میں ہیروئن لے جائیں، کچھ کرنا چیک کرنے والا. وہ لوگ جن کو نارمل حالات میں کچھ تھانوں میں بیٹھنا پڑتا، ان کی انکوائری ہوتی، وہ صرف 5-6 کروڑ روپیہ ہل گاٹن منی لگا کر اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے لیے سرکٹ ہاؤس کھل جاتے ہیں، ان کے VIP روم کھل جاتے ہیں. یہ شکلیں جو ہیں آر دے فٹ انف؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک قانون گو سے آپ بڑا خوش ہو جائیں، اسے آپ کو زمینیں الاٹ کر دی ہیں اور اسے آپ اگلے دن کہہ دیں کل سے تم ڈپٹی کمشنر ہو، تو ڈپٹی کمشنر کی کرسی میں تو بیٹھ جائے گا، لیکن اس کی یہ سوچ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کا طرز زندگی تو وہی قانون گو والا رہے گا. اب یہاں جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی UC لیول، یونین کونسل لیول کے سیاستدان ہیں، موری ممبران کے لیول کے سیاستدان ہیں. اب ان کو آپ نے M&A سینیٹر بنا دیا، ان کا ذہن وہی موری پر ہی کھڑا ہوا ہے. ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں وہ پالیسی میکنگ کا نہ جذبہ ہے، نہ وہ عقل اور نہ دانش ہے. اس لیے دیکھیے، آپ دیکھیے ان کی ڈیبیٹ دیکھیے اسمبلی کی، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر اور جو آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، از اٹ ورتھ ریڈنگ؟ از اٹ ورتھ پونڈرنگ؟ خدا کی قسم، میں پارلیمنٹ میں تھا، یعنی اس دن جس دن میں نے تقریر کرنی اس دن پاس ہی ملتے تھے، ان کو پتا تھا کہ آج احمد رضا قصوری نے تقریر کرنی ہے. اسٹارٹڈ ود فیکٹس اینڈ فگرز، اور ایک کاؤچڈ، ایک پارلیمنٹری لینگویج میں بڑے خوبصورت انداز میں بڑی سخت باتیں ہوتی کرنی، تو لوگ سننے جاتے تھے. اور تقریر کے بعد میری تقریر کے بعد لوگ اٹھنا شروع کرتے، بھائی جو تقریر سننے آئے تو سن لی، اب تو ہوں گی کہ جناب آپ آئے تو بہار آ گئی اور آپ آ گئے تو جناب نہر کی دودھ کی نہریں چل پڑیں، وہ جو تقریر سننے آئے تو سن لی تھی. آج بھی اگر اچھے وہاں پارلیمنٹیرین ہوں جو کہ قوم کے مجاز سے واقف ہیں، قوم کے مسائل سے آشنا ہیں، اور وہ اپنا اظہار خیال بانگے دہل اسمبلی کے پلیٹ فارم، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے، کریں، تو آج دیکھیں ادھر لوگوں کا جو رخ ہے ادھر مڑ جائے گا. لوگوں کا رخ گلی بازاروں سے پارلیمنٹ کی طرف مڑ جائے گا. ابھی ہم نے بات کی یہ 2 سیاسی جماعتوں کی. یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام منتخب کرتے ہیں، عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں، لہٰذا ہم آگے آتے ہیں. اگر آپ نے ہمیں نکالنا ہے، ہمیں ناکام کرنا ہے، تو عوام سے بات کریں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، یو نیڈ اے ویری ٹف الیکشن کمیشن ان دس کنٹری. ایسا ٹف الیکشن کمیشن جو کہ آپ کو کھڑے ڈسکوالیفائی کر دیتی تھی. ایسا کوئی آپ کو چیف الیکشن کمشنر چاہیے کہ جو اگر آپ نے کہا ہے کہ 20 لاکھ سے اوپر نہیں لگے گا تو وہ دیکھ لے اس کانسٹیٹوینسی میں وزٹ کرنے کے بعد کہ جناب یہاں تو 10 لاکھ کا ایک ہورڈنگ لگی ہوئی ہے اور 2 ملا کے 20-30 ہی ہو گئی تھی. اس وقت اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہہ رہے کہ یو آر ڈسکوالیفائڈ. جب تک آپ ان بدماش سیاستدانوں کا، ان کرپٹ سیاستدانوں کا راستہ نہیں روکیں گے through a very very powerful election commission, جو کہ summarily کہتے I'm sorry your election is all over. جب تک نہیں ہوگا، لاز آپ کے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ول نہیں ہے، وہ جرت نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے. کچھ سب لوگ کہتے ہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مختلف الخیال جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس نظام کو چلنے دیا جائے. دراصل یہ ان کے اپنے مفادات ہیں جن کو یہ تحفظ کر رہے ہیں. آپ بالکل، میں آپ کی آبزرویشن سے بالکل متفق ہوں. دیکھیں بات ہی ہے، جب میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جی مجھے لوگ فرینڈلی اپوزیشن کر، میں تو نظام بچانے کے لیے یہ سارا کردار ادا کروں. بھئی نظام کیا ہے؟ دیکھیں
اس کی اگر ایک کارٹون بنایا جائے, کیریکیچر بنایا جائے, تو کیریکیچر اس طرح بنے گا کہ 15-20 بھینسیں ہیں کھرلی کے اوپر, جیسے دیہاتوں میں کھرلی کو بندھی ہوتی ہے ایک پر, اس کے آگے خوب پٹھا دانا پڑا ہوا ہے اور سب کھانے میں مگن ہیں اسی, اور کھانے کے بعد پھر آنکھیں بند کر اگلے 2 گھنٹے منہ سے ایسے جگالی کر رہی ہیں. لیکن اگر ایک بھینس کے سامنے دانا نہ ہو تو وہ سینگ مارے گی اسی, تو جو سینگ مارے گی تو وہ اپوزیشن ہے. یہاں سب کھانے پر لگے ہوئے ہیں. سینٹر میں پیپل پارٹی کھا پی رہی ہے اور ان کو صوبوں میں بھی اس کا تھوڑا تھوڑا عمل رغم ہے. پنجاب جو کہ پاکستان کا 60% ہے, وہاں مسلم لیگ کھا پی رہی ہے, نون کھا رہی ہے. ایم کیو ایم نے کراچی میں اپنا رکھا ہوا ہے, اپنا قبضہ رکھا ہوا تھی. بلوچی سردار بلوچستان کو کھا پی رہا ہے, وہاں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں, سارے جتنے ممبر سارے اتنے ہی منسٹرز ہیں ہوتی تھی. اپنا کے پی کے میں اپنا اے این پی اور مولانا فضل الرحمان مل کے کھا. تو یہ تمام بھینسیں جو ہیں نا, یہ پاکستان کی اکنامک کھرلی کو بندھی ہوئی ہیں اور خوب کھا رہی ہیں اسی لیے, اور جگالی آنکھیں بند کی ہیں, جگالی کریں, کہہ رہے ہیں کہ اسی جمہوریت زندہ باد اور نظام کو بچاؤ. ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے. ناظرین, ہمیں خصوصی آپ کا کہنا ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے ان مختلف بڑی ساری جماعتوں کے جانے سے کہ ہم نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, نظام چلے گا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے اپنے مفادات کا گٹھ جوڑ ہے. یہ آپس میں تمام ملے ہوئے ہیں, کوئی صوبے میں ہے, کوئی وفاق میں ہے, کوئی سینٹ میں ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے اور یہ نظام چلتا رہے. ان کے نظام چلنے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ عوام کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پروگرام سے جاری ہے, ہم یہاں اکثر بریک لیتے ہیں, بریک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا خصوص صاحب, بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نئے صوبے جب بنیں گے تو عام آدمی کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے واقعی عوام کی مشکلات میں قدرے کمی آئے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے جو صوبے ہیں وہ لسانی اور ثقافتی بنیادوں پر ہیں, اور ہمارے ہاں 50 کی دہائی کے اندر جب ہمارے انٹلیکچوئلز جو گئے, جو پروگریسو انٹلیکچوئل تھے, لائک فیض احمد فیض, حمید اختر, عبداللہ ملک, میاں افتخار الدین رشیا گئے, تو واپسی پر وہاں سے وہ لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت کے وہاں سے نعرے اٹھا کے یہاں لے آئے. یہ نعرے وہاں اس لیے ڈیولپ ہوئے کہ وہاں جب ریولوشن آیا 1917 کا, تو اس کے اندر جو ریئل سٹرینتھ تھی, پنچ جو تھا ریولوشن کا, وہ جو 6 جو سینٹرل ایشین مسلم ریپبلک ان کا تھا, پنچ تھا. لیڈرشپ تھی وائٹ رشیا کی. جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا اپنی تعداد, اپنی پاپولیشن نومیریکل نمبر کے مطابق اور اپنے جغرافیکل حجم کے مطابق کہ ہمیں اتنا 2 حصہ سوویت رشیا میں, تو انہوں نے ان کے فوکل پوائنٹ اسلام سے ان کو بکھرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت, کہ تم ازبک ہو, تمہاری تہذیب اور تمہاری زبان اور یہ کاز ہے کہ اس کی زبان اسی ہے, تو اس کو فوکل پوائنٹ سے ہٹا دیا. جہاں ان نعروں نے سوویت رشیا کو اسٹرینتھ دی کہ وہ جو مسلمان تھی 6 ریپبلک, وہ کلچرل نیشنلزم اور لینگویج نیشنل پر بکھر گئی. جب یہ نعرے ہمارے ہاں آئے, تو ہمارے ہاں جب آئے تو انہی نعروں کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا, انہی نعروں کی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, انہی نعروں کے بارے میں آج کو گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تعین یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے. پاکستان کی بنیاد نہ تو لسانی قومیت ہے, نہ ثقافتی قومیت ہے, نہ جغرافیائی قومیت ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا, پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا, کیونکہ پنجاب کے اندر برکت رام, برکت سنگھ اور برکت علی کی لسان ایک, اس کا جغرافیہ ایک, اس کا کلچر سیف الملوک بھلے شاہ وارث شاہ ایک. اس کے باوجود پنجاب تقسیم ہوا, اس کے باوجود بنگال تقسیم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے نہ لسانی قومیت ہے, نہ ثقافتی قومیت ہے, نہ جغرافیائی قومیت ہے, بلکہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ہے مسلم قومیت. کیونکہ یو پی اور سی پی کا مسلمان جس کو پتہ تھا کہ بڑے سے بڑا پاکستان بھی بن گیا تو میرے گھر کے قریب سے اس کی باؤنڈری نہیں گزرے گی, اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان.